السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے حضرات تراویح کے مسائل کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ نماز تراویح کی مسجد میں باجماعت ادائیگی کی سنت کفایہ ہے۔ اگر محلہ کی مسجد میں باجماعت نہ ہو تو سارے اہل محلہ گنہگار ہوں گے۔ ایک مسجد میں بیک وقت دو جماعت مثلا پہلی اور دوسری منزل میں الگ الگ جماعت کرنا یا ایک کے بعد دیگر ایک جماعت ہونے کے بعد دوسری جماعت قائم کرنا مکروہ ہے۔ اگر 3 رکعتیں پڑھی مگر دوسری پر قاعدہ کر لیا تو وہ صحیح ہو گئی اور تیسری باطل ہوگی۔ تیسری رکعت میں جو حصہ قرآن پڑھا ہے اسے دہرائیں گے، اور اگر ایک سلام سے 3 رکعت پڑھیں اور دوسری رکعت پر قاعدہ نہیں کیا تو تینوں رکعتیں باطل ہو گئی، ان میں پڑھا گیا قرآن دہرایا جائے گا۔ اگر ایک سلام سے 4 رکعت پڑھیں اور دوسری رکعت پر قاعدہ کیا تو چاروں صحیح ہو گئی۔ اگر ایک سلام سے 4 رکعت پڑھی اور قاعدہ اولا نہیں کیا تو صرف اخیر کی 2 رکعتیں معتبر ہوں گی اور پہلی 2 رکعتیں باطل ہو جائے گی، لہٰذا ان 2 رکعتوں میں جو قرآن پڑھا گیا اسے دہرایا جائے گا۔ اگر کسی شخص کی تراویح کی بعض رکعت جماعت سے چھوٹ جائے تو وہ تراویح کے وقفہ میں رکعت پوری کر لے۔ اگر پھر بھی رہ جائے اور امام وتر پڑھانے کے لیے کھڑا ہو جائے تو امام کے ساتھ پہلے وتر ادا کرے، اس کے بعد اپنی چھوٹی رکعت پڑھے۔ اگر کوئی شخص ایک جگہ تراویح پڑھ چکا ہو یا پڑھ چکا ہو پھر دوسری جگہ جا کر نفل کی نیت سے تراویح کی جماعت میں شامل ہو جائے اس میں شرعاً حرج نہیں۔ تراویح یا کسی نماز میں قرآن کریم ہاتھ میں لے کر دیکھ کر پڑھنے سے نماز فاسد ہو جائے گی، اس لیے یہ عمل کثیر ہے۔ تراویح میں بھی نابالغ شخص کی امامت مفتی بقبول کے مطابق ناجائز ہے۔ بعض مرتبہ تراویح کے دوران بے خیالی میں یہ صورت پیش آئی ہے کہ امام آیت سجدہ پڑھ کر جب سجدہ تلاوت کر کے کھڑا ہوتا ہے تو سورہ فاتحہ پڑھ کر آگے قرأت شروع کرتا ہے، اس سے شرعاً نماز میں کوئی خرابی نہیں آتی ہے۔ ترویہ کے لیے کوئی خاص دعا متعین نہیں ہے، بلکہ اختیار ہے کہ خواہ ذکر و اذکار کرے، کلمہ شریف پڑھے۔ بعض فقہا نے 3 مرتبہ وہ دعا پڑھنا منقول ہے جو تراویح کے نام سے مشہور ہے: سبحان ذی الملک والملکوتی، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبۃ والقدر والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبح القدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر۔ ترجمہ: پاک ہے وہ اللہ جو ملک اور بادشاہت والا ہے، پاک ہے وہ اللہ جو عزت والا، عظمت والا، ہیبت والا، قدرت والا، بڑائی والا اور سلطنت والا ہے۔ پاک ہے وہ اللہ جو بادشاہ ہے، زندہ رہنے والا، نہ کہ اس کے لیے نیند ہے اور نہ موت ہے۔ وہ بے انتہا پاک ہے، بے انتہا مقدس، ہمارا پروردگار اور فرشتوں اور روح کا پروردگار ہے۔ الہی ہمیں آگ سے بچانا، اے بچانے والے، اے پناہ دینے والے، اے نجات دینے والے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ ہم سب کو نماز کی تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔